إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا جس دن اللہ رب العزت تمام جن و انس اور ملائکہ کو اکٹھا کر لیں گے. اکٹھا کرنے کے بعد ثم یقول للملائکہ اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون. اللہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ فرشتوں یہ تمہاری عبادت کرتے تھے، کیا اس میں تمہاری بھی کوئی مرضی شامل تھی؟ تمہیں یہ پوچھتے تھے تمہاری بھی کوئی رضا اس میں شامل تھی؟ ہؤلاء ایاکم، یہ خاص تمہاری جو عبادت کرتے تھے. تو فرشتے کیا جواب دیں گے؟ بل کانوا یعبدون الجن. وہ کہیں گے یا اللہ، قالوا سبحانک، وہ کہیں گے تو پاک ہے، انت ولینا من دونہم، تو ہمارا سرپرست ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا کارساز ہے. اور یہ جو ہے نا جن کے بارے میں تو ہم سے پوچھ رہا ہے کہ یہ تمہاری عبادت کرتے تھے، ان سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں، ان سے تو ہمارا کوئی واسطہ نہیں. بل کانوا یعبدون الجن، یہ تو شیطانوں کی عبادت کرتے تھے. یہاں جن، کیونکہ شیاطین جو ہے نا وہ جنات میں سے ہے، لیکن یہاں جن سے مقصود شیاطین ہے.
تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ تو پاک ہے۔ یہ تو شیاطین کی عبادت کرتے تھے، اللہ اکثرہم بہم مومنون، اور ان میں سے اکثر کا انہی پر ایمان تھا۔ پچھلے جو ہم نے ایک دو جمعے پہلے یہ بات جو ہے وہ پڑھی تھی قرآن مجید سے، سنی آپ نے کہ تذکرہ یہ ہوا کہ پیر اپنے مریدوں سے بیزاری کا، لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے، لیڈران اپنے عوام سے اور امام اپنے مقتدیوں سے جو ہے لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے۔ اور یہاں بتایا چونکہ ملائکہ کی جو نا خیالی تصویریں بنا کر، پتھروں کے مجسمے نا ملائکہ کے بھی خیالی بنا کر وہ پوچھتے تھے۔ آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا، میں نے بھی اب تو خیر نہیں دیکھا، پہلے دیکھا کرتے تھے، وہ براق کی تصویر آگے جو ہے شہزادی کی گردن ہوتی تھی، کیوں بکر صاحب نے دیکھی کہ نہیں ہیں؟ آگے وہ شہزادی کی تصویر ہوتی تھی اور پیچھے جو ہے نا وہ گھوڑا ہوتا تھا۔ تو اس قسم کی جو ہے خیالی تصویریں پتھروں کی بنی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ پتھروں کو تو نہیں پوچھتے تھے، ان کے پیچھے ایک فلسفہ تھا کہ یہ فلاں فرشتے کی مجسمہ ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ لات منات عزا، یہ سارے کے سارے مجسمے، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک تاریخ تھی، کوئی نہ ایک کہانی تھی، ان کو پوچھتے تھے۔ یہ لا تعلق ہو گئے۔ اب آج باری فرشتوں کی، فرشتوں سے پوچھا بھی تم بتاؤ، وہ بھی لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے۔ اب آگے شیاطین، وقال الشیطان لما قضی الامر، اب شیطان سے پوچھا جائے گا بھی ہاں بتا، وہ کہے گا لو میں نے کب ان کو ہاتھ سے پکڑ کر لے گیا تھا بھی میری عبادت کرو، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ کا وعدہ سچے تھا۔ اور پھر آخر میں کیا ہوا، ما کان لی علیکم من سلطان، بھائی میرے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا تھوڑی تھا، میرے پاس کوئی حکومت تھی کہ میں نے ان کو زبردستی پکڑ کر جو ہے وہ کسی بت خانے میں داخل کر کے کہا تھا کہ بھی ان کی عبادت کرو، اللہ ان دعوت، میں نے دعوت دی، میں نے تمہیں دعوت دی، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت قبول کر لی، تو اللہ کے نبیوں نے بھی تو تمہیں دعوت دی تھی، ان کی کیوں نہیں قبول کی؟ بھائی دو دعوتیں جو ہے برابر چلی جا رہی ہے، تو میں نے کون سی میں نے اکیلے نے دعوت دی تھی؟ اللہ کے انبیاء، اللہ کے نیک بندے دائی جو ہے وہ بھی دعوت دیتے رہے، لیکن تم نے ان کی دعوت کو چھوڑا اور میری مان لی۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے نہ ملامت کرو، خود کو ملامت کرو۔ اللہ اکبر۔ پیر، فقیر، ولی، سیاستدان، لیڈران، فرشتے، شیاطین، سب لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، یہ اس کی تفسیر ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ فرشتے بھی جب اعلان کر دیں گے کہ اللہ، یہ تو شیاطین کی، وہ ان کو کہتا تھا، یہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں پھر ہم جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو جائیں گے، کوئی سہارا ان کو نظر نہیں آئے گا، پھر اللہ فرمائے گا فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، کہ ہم تمہیں دنیا میں بتاتے تھے نا کہ اگر تم ان کو راضی کر لو گے تو تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتے، اگر ناراض کر لو گے تو کوئی نقصان
نہیں دے سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی وہ ڈراتے تھے نا، ان مجسموں سے، ان تصویروں سے ڈراتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے توڑ پھوڑ کے کر رکھ دیے۔ کسی نے کیا ابراہیم علیہ السلام کی ٹانگ توڑ دی تھی؟ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ اس دن پھر اعلان یہی ہوگا، فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ اب ہر طرف سے ندامت، شرمندگی، مایوسی تو چھائی ہوگی۔ پھر کیا اللہ فرماتے کہ ہم کہیں گے وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ او اے مشرکو، یہاں ظالم سے مراد مشرک ہے۔ اللہ فرمائے گا مشرکو، اب یہ جو عذاب ہے نا، یہ بطور نا استہزاء کے ہے۔ چونکہ اللہ یہ دنیا میں انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے نا، قیامت کے دن سزا بالمثل کے طور پر ان کا بھی مذاق اڑایا جائے گا۔ کہا جائے گا ذوقوا، چکھو مزہ اس کا، ذرا اس آگ کا مزہ چکھو ذرا۔ دوسری جگہ پر فرمایا ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، یہ چکھ کا ذرا اس کا مزہ۔ تو بڑا باعث احترام تھا، بڑا غالب تھا، بڑی تیرے پاس قوت تھی، بڑا شریف تھا، بڑا مالدار تھا، چکھ یہ عذاب کا مزہ ہی۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر اللہ رب العزت کی آیات جو واضح ہے جب یہ تلاوت کی جاتی تھی تو آگے سے کیا کہتے تھے؟ مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ۔ کہتے تھے کہ یہ ایک آدمی ہے، یہ ایک آدمی ہے، اور اس میں جو ہے عجیب اتفاق دیکھیں کہ مشرک انبیاء کو آدمی سمجھتے تھے، اور ان کا نظریہ کیا تھا کہ آدمی نبی نہیں ہونا چاہیے، آدمی نبی نہیں ہونا چاہیے، نبی کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، یہ ان کا نظریہ تھا۔ اور آج کا مسلمان میرا بھائی، نظریے پر دونوں کا اتفاق ہے۔ اس کا کیا نظریہ تھا کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا، اور ان کا بھی یہی نظریہ کہ انسان نہیں نبی، بشر نہیں نبی ہو سکتا۔ بس فرق اتنا ہے، یہ اس بات پر دونوں کا اتفاق ہے۔ وہ بھی کہتے تھے کہ بشر نہیں، فرشتہ آنا چاہیے تھا، وہ بشر کہہ کر رد کرتے تھے، اور یہ بشر بشریت کو رد کرتے ہیں۔ یہ وہ رسالت کو رد کرتے تھے بشر کہہ کر، اور یہ نور کہہ کر بشریت کو رد کرتے ہیں۔ اور اتفاق دونوں کا اس پر ہے کہ انسان جو ہے نا وہ رسول ہے نہیں ہو سکتا۔ تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک آدمی ہے، یرید ان یصدکم اما کان یعبد آباؤکم، کہ یہ تمہیں نا تمہارے آباء و اجداد کے جو رسومات ہیں، طریقے ہیں، ان سے روکتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ہمیں تانا دیتے ہیں، ہمیں کہتے لو تم تو کل کی پیداوار ہو، ہمیں کہتے تم تو کل کی پیداوار ہو، ہم تو پیچھے سے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ نعرہ ان کا نہیں، صرف ان سے پہلے لوگوں کا بھی یہی نعرہ تھا۔ بھئی یہ آدمی جو ہے نا، یعنی یہ نہیں دیکھتے کہ کہنے والا بات کیا کہہ رہا ہے، اس کی بات کی طرف غور نہیں کرتے۔ غور اس بات پر ہے کہ یہ ایک نیا شخص ہے، ایک نیا نظریہ لے کر آ گیا ہے، اس کو ہم کیوں مانیں؟ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى،
کہتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے نا، معاذ اللہ یہ ایک جھوٹی دستاویز ہے، ھذا الا افک مفترا، یہ ایک جھوٹی دستاویز ہے قرآن کو کہتے ہیں۔ کبھی کہتے کہ یہ شاعرانہ کلام ہے، کبھی کہتے کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور کبھی کہتے کہ یہ جھوٹی دستاویز ہے، یہ خود معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کر اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، یہ اس میں رب ذوالجلال نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی دی ہے کہ پیارے حبیب، یہ مشرکین مکہ کا جو آپ کے ساتھ برتاؤ ہے نا، یہ کوئی انوکھا یا اجنبی نہیں ہے۔ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا، ان کو یہی انہی القاب سے پکارا گیا، ان کو یہی نام دیے گئے، ان کو اسی طرح تنگ کیا گیا۔ تو فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، حق جب کافروں کے پاس آیا، مشرکین کے پاس آیا، تو انہوں نے کیا کہا؟ اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو ایک جادوگر ہے، وہ کھلا جادو ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہی مجلس میں، ایک ہی محفل میں ایک دوسرے کی ایک بات کے خلاف دوسری بات کر دیتے تھے۔ تو اسی لیے کسی نے بڑا اچھا کہا ہے کہ دروغ گورا حافظہ نہ باشد، کہ جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے نا اس کا حافظہ نہیں ہوتا۔ کبھی کہتے کہ پہلے لوگوں کی کہانی ہے، کبھی کہتے کہ یہ بات گھڑ کے اللہ کی طرف منسوب کی گئی ہے، اور کبھی کہتے کہ یہ جادوگر ہے، یہ جادو ہمیں جادو کے کرشمے ہمیں دکھاتا ہے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا، اللہ کہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ کوئی کتاب ایسی ہے، اللہ کی کتابوں میں سے کوئی ایسی کتاب ہے جس میں انہوں نے پڑھ رکھا ہے، ہم نے وہ کتاب اتاری ہو اور اس کے اندر ہم نے یہ حکم دیا ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ بیٹے دیتا ہے، یہ بارش برساتا ہے، یہ شر کا خالق ہے، یہ خیر کا خالق ہے، کوئی ہے کتاب ان کے پاس جس میں یہ پڑھتے ہیں؟ آج بھی آپ پوچھ لیں، آج بھی ہمارا یہی دعویٰ ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو، جو یہ نہ ہم سے پوچھو کہ اس میں برائی کیا ہے، ہمیں یہ بتلاؤ کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو آیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایسا کیا ہے؟ یہ دکھاؤ ہمیں یہ دکھاؤ، کیا اللہ نے کہا ہے، کیا اللہ کے رسول نے کہا ہے، کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ایسا کرتے رہے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا، ہم نے جو نہیں اتاری ان کی طرف کوئی کتاب جس کو یہ پڑھتے ہو، وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، اور ہم نے اس سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھی نہیں بھیجا۔ اب یہاں دونوں مقام پر اس کی دو تفسیروں کا امکان ہے، دونوں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ دونوں جگہ پر یا تو ماں نافیہ ہے، ماں نافیہ کا مطلب ہے کہ ہم نے ایسی کوئی کتاب نہیں اتاری جس کے اندر شرک کی دعوت دی گئی ہو، اور دوسری یہ ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے مستقبل قریب میں کوئی نبی بھی نہیں بھیجا ان کی طرف۔ یا دوسری یہ ہے کہ ماں کو اگر موصولہ بناتے ہیں، جو کا معنی کرتے ہیں، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ جو کتاب تم پڑھتے ہو، جہاں سے تم نے یہ پڑھا ہے، شرک کی باتیں پڑھی ہیں۔ تو آج ہم بھی یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو تم بتاتے ہو اولیاء کی کرامات، کہ
کہ کوئی جو ہے وہ ہوا میں اڑ رہا، کوئی دیوار پہ بیٹھا دیوار بھاگنے لگی، اور کوئی جو ہے شیر پہ بیٹھا سواری کر رہا ہے، یہ دکھاؤ ہمیں کہاں ہے یہ؟ تو ہمیں کیا کہتے ہیں بھائی تذکرہ غوثیہ پڑھ لو، فلاں پڑھ لو۔ یہ جتنے بھی دکانوں پہ لگے ہوئے ہیں نا، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی تصویر یا کسی اور کی، یہ اسی طرح کی خیالی تصویریں ہیں جس طرح اہل مکہ نے خیالی مجسمے بنائے تھے۔ بس ایک خالی تصویر بنا رکھی ہے، وہ آپ نے کہیں دیکھا ہوگا کئی دفعہ کہ وہ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی تصویر بنائی ہے اور ایک کشتی ہے، اس کے نیچے انہوں نے ہاتھ دیا ہوا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ خیالی تصویریں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو فرمایا رب ذوالجلال نے کہ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ اے پیارے حبیب یہ صرف آپ کی تکذیب نہیں کرتے، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے نا، ان سب کی، ان کی امتوں نے، ان کی قوموں نے، ان سب کی تکذیب کی۔ اور ان کا دعویٰ کیا تھا؟ یعنی ان کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ بھئی اگر اللہ نے نبی بنانا تھا تو کہ مکے کے کسی رئیس کو بنا دیتے، طائف کے کسی رئیس کو بنا دیتے اگر اللہ نے نبی بنانا تھا۔ تو اللہ رب العزت کو معاذ اللہ یہ آپ جیسا یتیم اور تنگ دستی ملا نبی بنانے کو، اور پھر وہ فخر کرتے ہیں، جس طرح وہ سورۃ کاف میں ہے نا، اس نے کہا نا اکثر من کا مالم وعز نفرا، کہ میں تم سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور افرادی قوت میں بھی میں تم سے زور آور ہوں۔ تو اس طرح اہل مکہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی باتیں کہتے، لو کہتا ہے کہ میرا اللہ سے بڑا رابطہ ہے، بیٹا تو ہے کوئی نہیں، بیٹا اپنا بیٹا تو ہے کوئی نہیں، اگر اللہ کا محبوب ہوتا تو بیٹا کیوں نہ ہوتا؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ان کو یہ کہہ دو کہ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، کہ آپ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں نا، ان کو ہم نے مال و زر اور افرادی قوت اتنی عطا کی تھی کہ مکے والوں کو تو ان کے مقابلے میں 10واں حصہ بھی نہیں ملا۔ جتنی قوت ہے ہم نے پہلی امتوں کو عطا کی تھی افرادی اور مالی، مکے والوں کو تو ان کی قوتوں کے مقابلے میں 10واں حصہ میشار، عشر اور میشار دونوں 10ویں حصے پر دلالت کرتے ہیں، ان کو تو ان کا 10واں حصہ بھی نہیں ملا۔ لیکن ہمارے لیے افرادی قوت کی ضرورت نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر یہ بات وضاحت کی ہے کہ اللہ رب العزت کو کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے کوئی فوج کی ضرورت نہیں کہ انسانوں کی فوج ہو، ان کے پاس تیر تلوار اور بڑے پکے نشانہ باز ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کو ایسے لشکروں کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی محتاج نہیں ہے وہ، اس کے تو لشکر وہ ہیں جو آنکھوں سے جن کا مشاہدہ نہیں آپ کر سکتے۔ آندھی آئی بڑی طاقتور قوم کو، ایک آندھی نے پلٹ کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان کو یہ بتاؤ کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ قالوا اشد منہم قوۃ، وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے، وآثار الارض، اور زمین پر انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں تیار کر رکھی تھی، ان کے آثار قدیمہ آج بھی موجود ہیں۔ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا،
جو کچھ انہوں نے کیا ہے مکے والوں نے، ان کا تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ایک دوسری جگہ پر فرمایا تدمر کل شیء بامر ربها، تدمر کل شیء بامر ربها۔ اللہ رب العزت نے ہوا کو حکم دیا، کوئی فوج نہیں بلائی، کوئی ایٹم بم نہیں بلائے، کوئی توپ، کوئی تیر، کوئی تلواریں، کچھ نہیں منگوایا، یہ ہوا کو ہی حکم دیا، ہوا کو کہا چل بھائی، ہوا چلی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تدمر، اس ہوا نے ملیا میٹ کر دیا۔ تدمر، دمر کا معنی ہوتا ہے نیست و نابود کر دینا، ختم کر دینا۔ تدمر کل شیء، اس نے ہر چیز ختم کر کے رکھ دی۔ اور کیا تھا؟ بامر ربها، بس ایک حکم تھا، ایک حکم تھا بھی چل ہوا، چل پڑی۔ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، آج جا کر دیکھ لو، آج آپ کو ان کے کھنڈرات ملیں گے، آج ان کے صرف کھنڈرات موجود ہیں جو ان لوگوں سے 10 گنا زیادہ طاقت رکھتے تھے۔ آپ دیکھ لیں، ہڑپا، مونجو دڑو، چونیاں، ان علاقوں میں جائیں، مصر میں چلے جائیں، آج تک ان کھنڈرات میں جو تحریریں لکھی ہوئی ہیں، آج تک ان تحریروں کو بھی نہیں پڑھا گیا کہ وہ زبان کون سی بولتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے نام و نشان تک مٹا دیے۔ فرمایا کیوں؟ یہ اس لیے فَكَذَّبُوا رُسُلِي، ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے رسولوں کو، میرے رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا تھا۔ اور میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک رسول کو جھٹلانا ایسے ہے جیسے سارے رسولوں کو جھٹلا دینا، اور جو رسول کو جھٹلانے کا یہ مقصد ہے کہ رسول کی تعلیمات سے انحراف کر لیا جائے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی زبان سے ہی کہے، عمل کے ذریعے بھی انحراف ہے، عمل کے ذریعے بھی انکار ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، اب ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، اور آگے رب ذوالجلال نے ان کا قول نہیں نقل کیا، ان کا عمل نقل کیا ہے، فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کہ زبان سے اگرچہ انہوں نے نہیں کہا کہ قیامت نہیں آئے گی، لیکن انہوں نے عمل ایسے کیے جو عمل یہ بتا رہے ہیں ان کے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو عقائد ہیں ہمارے، اللہ رب العزت ان عقائد کو صحیح فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔